عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت اگر کی ہے تو لوگوں کے اخلاق کو سجانے کے میں اور سنوارنے میں، کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کے پھول کیسے کھلیں گے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، بغض، عداوت، دشمنی دلوں سے کیسے نکالی جائے اور کیسے دلوں میں محبت کے پھول کھلائے جائیں۔ اس کے لیے ہمارے نبی نے بڑی محنت کی ہے، گالیاں سہی ہیں، پتھروں سے آپ کو مارا گیا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا عربوں کی وہ عداوت اور دشمنی، کوئی کسی کا ڈھنگ سے نام نہیں لیتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے لوگ، بھیڑیا بن گیا تھا اس دور کا انسان۔ لیکن کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا ایسا جادو چلایا، چند سالوں کی محنت کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، برسوں پرانی عداوتیں اب برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہونے لگا۔ اس لیے قرآن آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ اماں عائشہ نبی کا اخلاق کیسے تھا، تو اماں کہتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کان خلقہ القرآن، ہمارے نبی کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ پڑھ لو اللہ کا قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، قیامت کے دن جب ترازو لگایا جائے گا، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس دن حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز ترازو میں وزنی نہیں ٹھہرے گی۔ علماء نے لکھا ہے عقیدہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد، حسن اخلاق ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، تمام مومنوں میں سب سے زیادہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان ان کا مکمل ہوتا ہے احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کا ایمان زیادہ کمپلیٹ ہوتا ہے، زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اسلام میں اخلاق حسنہ کی کیا حیثیت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور آج ہم اخلاق کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اسی حوالے سے چونکہ اخلاق حسنہ سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ عنوان ہے میرا، تو میں پہلے اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پاک کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو بھائی ادھر ادھر منتشر ہیں وہ اگر بیٹھیں گے، تشریف رکھیں گے اطمینان سے، تو انشاءاللہ میں کچھ سنانے کی پوزیشن میں رہوں گا۔ محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا، سراپا زہد و تقوی سے عبارت ان کا پیکر تھا، لرز
تھے شاہان امم نام محمد سے لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا محمد نے دعا کی اور فرشتے آئے نصرت کو جنگ بدر کا واقعہ دیکھیے گا فرشتے کس طرح مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد نے دعا کی اور فرشتے آئے نصرت کو کہ جنگ بدر میں جب 313 کا لشکر تھا محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا سراپا زہد و تقوی سے عبارت ان کا پیکر تھا کوئی عالی نسب ہو یا کی ہو ادنا قبیلے کا کوئی عالی نسب ہو یا کی ہو ادنا قبیلے کا محمد کی نظر میں کب کوئی انسان کم تر تھا محمد کی نظر میں کب کوئی انسان کم تر تھا نبی کا دست ریشم سے کہیں زیادہ ملائم تھا دست کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے نبی کا دست ریشم سے کہیں زیادہ ملائم تھا پسینہ پسینہ ان کا اجمل مشک اور عنبر سے بہتر تھا پسینہ ان کا اجمل مشک اور عنبر سے بہتر تھا محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا سراپا زہد و تقوی سے عبارت ان کا پیکر تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کے اخلاق ہمیں زوال پذیر نظر آئیں گے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب مسلمان اپنے اخلاق سے غیروں کو متاثر کر لیتے تھے، اور مسلمان غیروں کو اخلاق کی تلوار سے مارا کرتے تھے۔ کتنے لوگ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، ان کا تعامل دیکھ کر، ان کا معاملہ دیکھ کر، ان کا عدل و انصاف دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر، ان کی دیانتداری دیکھ کر، ان کی راست بازی دیکھ کر، ان کی امانت داری دیکھ کر مسلمان اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق دن بدن اس قدر گرتے چلے جا رہے ہیں کہ غیر قومیں تانا دے رہی ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی زبان اتنی خراب، ان کا کیریکٹر اتنا خراب، ان کا کردار اتنا خراب، یہ کون سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی سچا مذہب ہے؟ حالانکہ اسلام کی تعلیمات جو پہلے تھیں وہی آج بھی ہیں، لیکن غیروں کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر بگڑ رہے ہیں تو اس میں اسلام کا قصور ہے، حالانکہ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قصوروار تو ہم ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو برتنے سے قاصر ہیں اور اسلام کی سچی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانے سے قاصر ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں، کس لہجے میں باتیں کرتے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کی زبانوں پہ اکثر گالیاں ہوتی ہیں، بد تہذیبی، بے ادبی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے شہر میں پھر بھی حالات بہتر ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم لوگ چلتے پھرتے لوگ ہیں، مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، رمضان میں تفسیر کے لیے۔ آپ کے شہر میں پھر بھی حالات ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں، نوجوان مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں، دعا سلام کے آداب بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا ہے اور مزید ہم اپنے اخلاق کو بہتر کیسے بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اخلاقی اعتبار سے آپ بہت پست ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ دوسرے لوگوں کی بنسبت یہاں کے لوگوں کا اخلاق میں نے دیکھا، کس طریقے سے علماء کی عزت کرتے ہیں، اہل علم سے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اب آپس میں ملتے ہیں تو کس قدر مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں۔ پھر بھی میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو سجانا پڑے گا، سنوارنا پڑے گا، مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ اخلاق کے نتیجے میں قومیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ جس قوم کے اخلاق سنور جاتے ہیں وہ قوم سنور جاتی ہے، اور جس قوم کے اخلاق فاسد اور بیکار ہو جاتے ہیں وہ قوم ذلت اور پستی کی دلدل میں چلی جاتی ہے۔ کتنی قومیں تباہ ہو گئیں بد اخلاقی اور بد کرداری کے نتیجے میں۔ ایسی قوموں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت اگر کی ہے
تو لوگوں کے اخلاق کو سجانے کے میں اور سنوارنے میں، کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کے پھول کیسے کھلیں گے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، بغض، عداوت، دشمنی دلوں سے کیسے نکالی جائے، اور کیسے دلوں میں محبت کے پھول کھلائے جائے، اس کے لیے ہمارے نبی نے بڑی محنت کی ہے۔ گالیاں صحیح ہیں، پتھروں سے آپ کو مارا گیا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا عربوں کی وہ عداوت اور دشمنی، کوئی کسی کا ڈھنگ سے نام نہیں لیتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے لوگ، بھیڑیا بن گیا تھا اس دور کا انسان۔ لیکن کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا ایسا جادو چلایا، چند سالوں کی محنت کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ برسوں پرانی عداوتیں اور برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہونے لگا۔ مدینے میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے زمانے سے لڑتے چلے آ رہے تھے، زمانے سے لڑتے چلے آ رہے تھے، چند مہینوں کی محنت میں دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیسے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، اور یہ اللہ کا فضل و احسان تھا، ورنہ ہمارے نبی بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے نبی زمین کی ساری دولت آپ خرچہ کر دیتے نا، ما الفت بین قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتے، ولکن اللہ الف بینہم، وہ اللہ کی ذات تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار بن گئے۔ اس سے پہلے آدمی مصلحت پرست تھا، اس سے پہلے آدمی سیلفش، خود غرض انسان بن چکا تھا اس دور کا انسان، لیکن اب مصلحت پرستی چھوڑ کر لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے لگے، خود بھوکے رہ کر اپنے بھائیوں کو کھلانے لگے، اللہ، لوگوں کو معاف کرنے لگے۔ اور پہلے معافی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک آدمی ایک قبیلے کے کسی بندے کو اگر قتل کر دیتا تھا نا، پورا قبیلہ جب تک بدلہ نہیں لے لیتا تھا چین سے بیٹھتا نہیں تھا۔ اس زمانے کے لوگ نظر کیسے مانتے تھے معلوم ہے؟ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا ہے، جب تک اس کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں، پانی نہانا حرام ہے، سونا حرام ہے۔ ایسا لوگ حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر، پانی نہیں نہا سکتے، سو نہیں سکتے بستر پہ جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے، اور جب تک اس کا سر میرے سامنے لا کر ڈال نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کی کھوپڑی میں جب تک ہم شراب نہیں پی لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسے صفاق اور ڈینجر قسم کے لوگ تھے، لیکن اسلام نے، ہمارے نبی نے اپنے اخلاق کا ایسا جادو چلایا کہ لوگ ایک دوسروں کو معاف کرنے لگے، جانی دشمنوں کو بھی لوگوں نے معاف کرنا شروع کر دیا۔ اور پہلے ہمارے نبی نے اپنے اخلاق سے یہ سبق دیا، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے مصلحین آئے، بڑے بڑے ریفارمرز آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے میرے بھائیوں، لیکن ہمارے نبی نے اخلاق کا جو جادو چلایا، ہمارے نبی اخلاق کے جس مرتبے پہ فائز تھے اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اسی لیے قرآن آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ اما عائشہ نبی کا اخلاق کیسے تھا، تو اما کہتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کان خلقہ القرآن، ہمارے نبی کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ پڑھ لو اللہ کا قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کی بعثت
یہ اللہ کا احسان عظیم تھا. لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا، برے اخلاق کا خاتمہ کرنا اور اچھے اخلاق کا درس دینا، یہ ہمارے نبی کا مشن تھا. آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے توحید کے بعد اگر کسی چیز کو میں مکمل کروں گا تو وہ مکارم اخلاق ہے. حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. آئیے میں آپ کو حسن اخلاق کی کچھ جھلکیاں حدیث کی روشنی میں، آپ سمجھتے ہوگے کہ اخلاق کو اگر ہم اچھا بنا لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا. آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہ جائے گی، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب آپ حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کی اہمیت اگر آپ سنو گے نا حدیثوں کی روشنی میں، تو آپ سوچو گے یار اتنی قیمتی چیز تھی مگر ہم اس سے غافل رہے. اتنی قیمتی چیز تھی مگر اسے حاصل کرنے سے ہم دور رہے. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ما من شيء اثقل في میزان العبد یوم القیامت من حسن الخلق. قیامت کے دن جب ترازو لگایا جائے گا، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس دن حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز ترازو میں وزنی نہیں ٹھہرے گی. علماء نے لکھا ہے عقیدہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد، حسن اخلاق ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اور حسن اخلاق کے نتیجے میں آدمی ایک صائم یعنی روزے دار اور ایک تہجد گزار کے مقام کو پہنچ جاتا. ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی اپنے حسن اخلاق سے پا لیتا ہے درجۃ الصائم القائم، ایک روزے دار اور تہجد گزار کے مقام کو پا لیتا ہے. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس کے بعد اچھے اخلاق، یہ جنت میں لے جائیں گے. اور آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے اور شرمگاہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ ابو ذر، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لو تو تمہاری غلطی کا کفارہ ہو جائے گا. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بول لیا کیجئے میرے بھائی، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے سب سے نچلے تلے میں، سب سے نچلے طبقے میں، ایک جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا، آدمی جھگڑا لڑائی چھوڑ دے چاہے حق پہ ہی کیوں نہ ہو. حق پہ ہونے کے بعد بھی آدمی لڑائی سے پیچھے ہو جاتا ہے، اپنا قدم کھینچ لیتا ہے، اس کے لیے میں جنت میں نچلے طبقے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، جھوٹ یہ بہت بری خصلت ہے،
اس کے مقابلے میں اگر آپ سچائی کو دیکھیں، سچ بولنا یہ بہترین خصلت ہے، عمدہ اخلاق میں ٹاپ گریڈ پہ ہے۔ عمدہ اخلاق کا اگر آپ جائزہ لیں، سچائی بالکل ٹاپ گریڈ پہ ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ بہت ہی بری اور گھٹیا عادت ہے۔ اگر کوئی مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اللہ کے رسول جنت کے بچلے طبقے میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت لے رہے ہیں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اوپری تلے میں، اوپری حصے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ تو پتہ یہ چلا اخلاق سجانے سے، سنوارنے سے سنورتا ہے، بڑھیا بنانے سے بڑھیا بنتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آدمی کو لگتا ہے کہ یار اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، لوگوں سے وہ ڈھنگ سے ملتا نہیں ہے، ہاں لوگ اس کے اخلاق سے خوش نہیں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اپنی بری عادتوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ ٹھان لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا کے رہیں گے تو ضرور اس کو اس میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، تمام مومنوں میں سب سے زیادہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان ان کا مکمل ہوتا ہے، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کا ایمان زیادہ کمپلیٹ ہوتا ہے، زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنہم اخلاقا، تم میں سب سے میرے محبوب وہ ہوں گے قیامت کے دن، ان کی مجلس مجھ سے سب سے قریب ہوگی۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں جس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے کہ حسن اخلاق کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کتنا عظیم مقام بندے کو عنایت فرماتے ہیں۔ میں نے 7-8 حدیثیں بالکل صحیح سلیکٹ کر کے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں کہ حسن اخلاق کے نتیجے میں ایک مومن بندے کا درجہ اور مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا اخلاق گھٹیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار برا ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سجائیں، اپنے بھائیوں سے ملیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے کسی بھائی کے چہرے کے سامنے مسکرا دو، جب تم ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنے لوگ آج ایسے ہوتے ہیں جب ان سے ملو تو ایسا لگتا چہرے پہ ہمیشہ 12 ہی بجا رہتا ہے، تیوریاں چڑھائے ہوئے، منہ بسورے ہوئے، کوئی مسکراہٹ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جناب والا بڑے غصے میں ہے۔ میرے بھائیو، مسکرا دینا اپنے بھائی کے سامنے، ہاں یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ تو کسی بھی بھلائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ساتھ میں انالائز کریں گے اور تجزیہ کریں گے کہ آج ہم اخلاق کے کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، اور آج ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، اور نبی نے جس اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے آج ہم اس سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جو معاشرے کے بالکل دبے کچلے لوگ ہیں، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں اپنی بات۔ دیکھیے، بچوں کو کوئی خاطر میں لاتا؟ بچے ہیں، کبھی بھی مار دیا، کبھی بھی کان پکڑ کے ان کو باہر کر دیا، مسجد میں آئے تھوڑا سا شور اگر ہوا کان پکڑ کے ان کو مسجد سے باہر ڈھکیل دیا۔ ہاں، کائنات کے امام مدنی سردار کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا مشفقانہ،
کیسا ہمدردانہ معاملہ ہمارے نبی بچوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے. میں اس کی کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا. اور اس کے بعد بوڑھوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, وہ لوگ جو عمر والے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں, ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا, ان کے دل کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کی عمر بڑھ چکی ہے. بوڑھوں کے دل کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کائنات کے امام نے بزرگوں کو کتنا مرتبہ عطا کیا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو لیبر ہیں, مزدور ہیں, خادم ہیں, غلام ہیں, نوکر ہیں, یہ جو دبے کچلے لوگ ہیں معاشرے کے, پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنی رحمت, ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے ہوئے, بچے راستے میں کھیل رہے ہیں, گلیوں میں کھیل رہے ہیں, آپ ان کو سلام کیا کرتے. ہائے ہائے, کائنات کا امام بچوں کو سلام کر رہا ہے, جبکہ حدیث کہہ رہی ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے, گزرنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے. لیکن آپ کیوں سلام کرتے تھے بچوں سے؟ یہ سکھانے کے لیے اور ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے, سلام کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خود ہی بڑھ کے سلام کر لیا کرتے. بچے کھیلنے میں مصروف ہیں, بچے تو بچے, آپ ان کو سلام کیا کرتے تھے. انصار کے بچوں پہ اتنا شفقت کا برتاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ لے کر کے جب پیدا ہوتے تھے نا بچے, تو لے کر کے لوگ نبی کی خدمت میں آتے تھے. آپ کھجور اپنے منہ میں ڈال کر چباتے تھے, اس کو باریک کرتے تھے, اور اس کے بعد بچوں کے منہ میں اس کو لگا دیتے تھے برکت کے لیے, جس کو عربی زبان میں تہنیک کہا جاتا ہے. تہنیک کہا جاتا کہ ہمارے نبی کا لعاب دہن, اللہ اکبر, بچے کے منہ میں سب سے پہلے پہنچ جائے. ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے, ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا, لوگ برکت کے لیے کہاں لاتے تھے؟ ہمارے نبی کے پاس. آپ کھجور چبا کے اور اپنے منہ سے لے کر بچے کے منہ میں لگا دیا کرتے تھے. ایک بار ام محسن بنت محسن جو عکاشہ ابن محسن کی بہن ہے, صحابی رسول عکاشہ مشہور ہیں, ان کی بہن ہے ام قیس بنت محسن. کہتی ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا. میں اپنے بچے کو لے کر کے نبی کی خدمت میں آتی ہوں. کائنات کے امام مدنی سردار میرے بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, بچہ گود میں پیشاب کر دیتا ہے, مگر آپ برا نہیں مناتے ہیں, پانی منگا کر اس کے چھینٹے مار لیتے ہیں, اس لیے کہ بچہ اگر وہ لڑکا ہے اور کھانا ابھی نہیں کھا رہا ہے تو اس کو چھینٹا مارنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اپنا ہی بیٹا ہو, اگر کتنے لوگ اگر کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو لوگ بیویوں پہ غصہ دکھاتے ہیں, پکڑ اس کو لے کے جا, جب اس کو اٹھاؤ تو میرے کپڑے خراب کر دیتا, میرا جسم خراب کر دیتا. ہاں, وہ بچہ ہے, اسے کیا پتا, وہ کائنات کے امام مدنی سردار کی گود میں ہے, اسے کیا پتا کہ یہ نبی ہیں, ان کا اتنا اونچا مقام ہے. وہ تو اپنے ٹائم پہ جو کرنا ہے سو کر دے گا. وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا کتنا بڑا, آپ ایم پی ہیں, ایم ایل اے ہیں, ڈی ایم ہیں, ایس پی ہیں, کیا ہیں, کلکٹر ہیں, اس کو کیا پتا. تو میرے بھائیو, یہ ہمارے نبی کا تعامل تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. حضرت انس, ہائے ہائے, 10 سال تک حضرت انس نے نبی کی خدمت کی. ان کی ماں ام سلیم اپنے ننھے کو لا کر نبی کی خدمت میں پیش کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیجئے, یہ میرا ننھا, میرا چھوٹا آپ کی خدمت کرے گا. ہائے ہائے, 10 سال کا پیریڈ گزر جاتا ہے. حضرت انس خود ہی بیان دیتے ہیں, خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے اللہ کے رسول کی 10 سالوں تک خدمت کی. فواللہ ما قال لی اف قط, نبی نے کبھی مجھ کو اف تک نہیں کہا. اگر کوئی کام میں نے کر لیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا, اگر کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہ پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. 10 سال تک ہے کسی کے پاس کلیجہ کہ کسی بچے کو یہ نہ پوچھے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. ہاں,
یہ کلیجہ صرف تھا تو آمنہ کے لال کا تھا، مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہائے ہائے، حضرت انس ایک بار بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پیچھے سے حضرت انس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، انس میں تمہیں اپنی ایک پرسنل ضرورت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کی تربیت کا اندازہ کیجئے، اپنی پرسنل ضرورت کے لیے آپ کسی بڑے کو بھی بھیج سکتے تھے، ننھے انس کو آپ نے بھیج دیا، جاؤ انس میں تمہیں اپنی پرسنل ضرورت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ ننھا کھیل چھوڑ کر نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلا گیا۔ واپس گھر آنے میں اس کو تاخیر ہو جاتی ہے، اماں پوچھتی ہیں بیٹے آج تاخیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے اماں نبی کی ایک ضرورت کے لیے میں باہر گیا تھا۔ اماں نے پوچھا بیٹے وہ کیا ضرورت تھی، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ ہم بھی جانیں۔ کہتے اماں یہ راز کی بات ہے، نبی کی بات تو میں کسی کو نہ بتاؤں گا۔ اماں بھی کیا اماں تھی، وہ بولتی ہے بیٹا اگر معاملہ نبی کا ہے تو صرف مجھے کیا دنیا کے کسی انسان کو نہیں بتانا۔ ایسی تربیت اس زمانے میں مائیں کیا کرتی تھی، یہ ام سلیم ہی ہیں جو حضرت انس کی تربیت انہوں نے ایسی کی تھی۔ ابھی بچے ہی ہیں کہ ان کو توتلی زبان میں لا الہ الا اللہ سکھاتی تھی، بیٹے لا الہ الا اللہ بولو۔ ان کا باپ جو تھا، جو پہلے مشرک تھے اور بھاگ کے چلے گئے، کہتے تھے میرے بیٹے کو تم کرپٹ کر رہی ہو، خراب کر رہی ہو۔ وہ کہتی تھی میں خراب نہیں کر رہی ہوں، میں بیٹے کو کلمہ پڑھنا سکھا رہی ہوں۔ ان کے شوہر اتنا ناراض ہوئے کہ بھاگ کے دوسرے شہر چلے گئے، وہاں مر گئے، پھر ان کی دوسری شادی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ ہمارے نبی کا، ایک بار کائنات کے امام مدنی سردار بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ ہے، رائٹ سائیڈ میں چھوٹا بچہ ہے، لیفٹ سائیڈ میں جتنے بڑے بزرگاں سب لیفٹ سائیڈ میں ہیں۔ دودھ کا پیالہ آ گیا، کسے دینا؟ ظاہر سی بات ہے، اسلامی ادب ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے بزرگوں کو پیالہ پیش کر دیتے، لیکن آپ اس بچے سے اجازت لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ اس بچے سے اجازت لیتے ہیں کہ بیٹا بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف، بولو تو میں انہیں پہلے پیش کر دوں۔ وہ بچہ بھی کیا بچہ تھا، کہنے لگا آج تو میری قسمت جاگنے والی ہے، آج تو میرا نصیبہ جاگنے والا ہے، آج مجھے موقع ملا ہے کہ کائنات کے امام نے جہاں سے پیا پہلے میں وہاں اپنا منہ رکھ کے پیوں گا، میں یہ فضیلت آج کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایسے بچے ہوا کرتے تھے کہ آج موقع ملا ہے تو میں ان کو کیوں دوں موقع، ہاں میں اپنے حصے کا میں ہی پہلے پیوں گا، تاکہ نبی نے جہاں سے منہ لگا کے پیا ہے برکت مجھے ملے پہلے، ورنہ برکت تو یہ لوگ لے کے چلے جائیں گے جو بڑے لوگ ہیں۔ ہاں تو بچوں کے لیے کہ بچوں کو بھی جو مسجدوں میں آتے ہیں، الحمدللہ جماعت میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ بچوں کی تھوڑی سی شرارت پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حالات ٹھیک ہیں، بہت سی دوسری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے بچے کسی کونے میں ایسا ڈر کے مارے سہمے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، اے پیچھے چل۔ بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو پیچھے ہکال دیتے، نکال دیتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تھوڑی سی ان بچوں کی شرارت کو برداشت کر لو اور ان کو مسجدوں میں آنے دو، ورنہ یہ بڑے ہو جائیں گے نا تو ان کو اگر بھگا دیا اپنے مسجدوں سے، ان کو واپس مسجدوں میں لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، بڑی محنت۔ بس ہاں تھوڑا سا کنٹرول رکھو، بچوں کو تھوڑا سا ان پہ نگاہ رکھو، ان کی شرارتوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن بچوں کو، نبی کے زمانے میں بھی بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، حسن حسین لال جوڑا پہن کر اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے تھے، گر رہے تھے کھڑے ہو رہے تھے، گر رہے تھے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر گئے اور ان دونوں کو پکڑ کے اٹھا لیا اور کہا میں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو صبر نہیں کر سکا۔ خطبہ روک کر آپ نیچے اترے اور اٹھا کے ان دونوں کو منبر کے بازو میں بٹھا لیا۔ آج اگر کوئی امام یہ حرکت کر دے، کسی امام کا بیٹا بھول کے چلو آ گیا بیچارہ، اب وہ دیکھا کہ ارے ابا میرے تو منبر پہ کھڑے ہیں، اب وہ بڑھ رہا ہے منبر کی طرف، ظاہر سی بات ہے اور کسی کی طرف بڑھے گا نہیں وہ۔ اگر امام صاحب یہ غلطی کر دیے تو مصلیاں تو چھوڑیں گے نہیں، ہاں امام صاحب کو ان کی چھٹی کرو، ہاں
ان کو پتہ ہی نہیں ہے خطبے کے آداب کیا ہوتے ہیں، خطبے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بیٹے سے اتنا لاڈ اور پیار کی خطبے کے دوران بیٹے کو اٹھا لیا. کائنات کے امام سجدے میں ہوتے تھے، نبی کی نواسی امامہ آ کے نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی تھی، اللہ کے رسول ان کو لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہے کسی کے یہاں دل گردہ صبر اور برداشت کا مادہ آج ہمارے پاس ہے ایسا کیا؟ اور ہمارے پاس کیا ایسا اخلاق ہے جو ہم بچوں کے ساتھ پیش کر سکیں؟ یہ درس ہمارے نبی نے دیا ہے. تو میرے بھائیو، بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کیسا کرنا ہے وہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. ایسے ہی آئیے اب بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں. بوڑھے لوگ، ہاں بزرگوں کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ بوڑھے ہو گئے جی، ایک کنارے بیٹھے رہنے دو. ہاں ایک بار مجلس میں ایک بوڑھے اور بزرگ تشریف لاتے ہیں، لوگ ان کو جگہ دینے میں تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں. ان کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے میں اور ان کو جگہ دینے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پہ رحم نہ کرے، ویعرف شرف کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی فضیلت نہ سمجھے، بڑوں کا مقام جو نہ سمجھے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. بزرگ آ رہا ہے، تم اس کو جگہ نہیں دے سکتے، تم اس کو کرسی نہیں دے سکتے، تم اس کو اسپیس نہیں بنا سکتے اس کے لیے. یہ ہمارے نبی نے درس دیا. ایک بار مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اور دستک دیتی ہیں دروازے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون سلام کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اماں تشریف لائیں. بوڑھی خاتون آتی ہیں گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کا نام؟ کہنے لگی میرا نام جثامہ المزنیہ ہے. آپ بھول گئے مکے میں خدیجہ جب ہوا کرتی تھی تو میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی. اچھا، خدیجہ کی سہیلی، میری بیوی خدیجہ کی سہیلی، آپ تو مکے میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی. تو آپ کا نام جثامہ ٹھیک نہیں ہے، آج سے آپ کا نام حسانہ رکھ دیا جائے گا. ہمارے نبی نے نام بدل دیا. ہمارے وہاں بولتے نام بدلنا ہے تو عقیقہ کرو جی. پتہ نہیں آپ کے وہاں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے وہاں لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نام بدلنا ہے ذرا عقیقہ کرنا پڑے گا. کیا بھئی نام بدلنے کا عقیقے سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے رسول نے فوراً چینج کر دیا. خراب ناموں کو فوراً بدل دیتے تھے آپ، ہٹا دیتے تھے آپ. کہا تمہارا نام حسانہ رہے گا آج سے. کہو اماں کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں. دیر تک آپ ان کے پاس بیٹھے رہے. جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا جی آپ بھی ایک بوڑھی خاتون کے پاس اتنی دیر تک بیٹھ کر اتنے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے؟ بوڑھوں کے پاس کوئی اتنی دیر بیٹھتا کیا؟ اللہ اکبر. اس بڑھیا عورت کے پاس اتنی دیر سے بیٹھ کر اور آپ منڈی ہلا رہے سن رہے ہیں، اور اماں کیسی ہو اور اماں کیسی ہو. اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں عائشہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ ہمارے گھر میں مکہ میں آیا کرتی تھی جب خدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی. ان حسن العہد من الایمان، لوگوں کی خبر گیری کرنا یہ بھی اسلام اور ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو بھلانا نہیں چاہیے، لوگوں کے احسان کو فراموش. ام ایمن ہائے ہائے آپ کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی. اللہ کے رسول ان کے بڑے نخرے دیکھتے تھے. گود کھلاتی تھی ہمارے نبی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کھجور کے درخت دے دیے تھے کہ اس کا تم پھل کھانا، پیڑ کی مالک نہیں ہو، صرف پھل کھانے کے لیے. وہ پیڑ کسی اور کا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اب جن کا پیڑ تھا وہ مانگنے آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے کہتے ہیں اماں یہ پیڑ کسی اور کا تھا جو میں نے آپ کو صرف پھل کھانے کے لیے دیا تھا، یہ پیڑ ریٹرن کرنا ہے. نہیں میں نہیں دیتی، میں یہ پیڑ نہیں دیتی. آپ چاہتے تو زبردستی لے لیتے، ایسا کیسے؟ ہم نے پھل کھانے کے لیے دیا تھا نا، تم تو مالک تو نہیں ہو نا. اماں بولتی نہیں دیتی. اللہ کے رسول بولتی دے دو اماں، تم کو میں ڈبل دیتا. نہیں دیتی، 3 گنا دیتا، 4 گنا دیتا، 5 گنا دیتا. جب نبی نے کہا 10 گنا اس کا میں زیادہ تمہیں دیتا، بٹ یہ پیڑ دے دو دوسرے کا، تب جا کے تیار ہوتی ہیں کہ پیڑ ریٹر کرنے کا. آج کوئی دوسرا ہوتا تو بولتا ہاں کیا کیا سنا ڈالتا، کتنی گالیاں نکالتا، کتنے تھپڑ بھی مار دیتا. ہاں
آدمی برداشت نہیں کر پاتا ایسے موقع پہ، لیکن ہمارے نبی میں اتنا تحمل تھا، اتنا برداشت کا مادہ، اور اللہ نے اتنا دل آپ کا بڑا بنایا تھا کہ میرے بھائیوں جلدی آپ طیش میں جذبات میں نہیں آیا کرتے تھے، جلدی آپ غصے میں نہیں آتے تھے۔ تو یہ اخلاق تھا ہمارے نبی کا کس کے ساتھ؟ بزرگوں کے ساتھ۔ خادموں اور غلاموں کے ساتھ آپ کا اخلاق دیکھ لیتے ہیں۔ آج کوئی ہمارے انڈر میں ہے، لیبر ہے، نوکر ہے بیچارہ، نوکروں کی کتنی حیثیت ہوتی جی، ہاں نہ جانے دن بھر میں ہم انہیں کتنی گالیاں سناتے، نہ جانے کیا کیا سنا ڈالتے۔ ہاں کائنات کے امام مدنی سردار نے خادموں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا درس دیا، میرے بھائیوں کتنے لوگ جو آزاد ہوتے تھے تمنا کرتے تھے کہ کاش میں بھی غلام ہو جاتا۔ آپ یہ کہا کرتے تھے وہ لوگوں جو خود کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو جوڑا وہی غلام کو پہناؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری جب نبی سے یہ حدیث سنتے ہیں، سیم جوڑا جو اپنے لیے سلواتے سیم جوڑا غلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا یہ اچھا نہیں لگتا جی، آپ مالک ہیں اور آپ جو جوڑا پہنے ہوئے ہیں سیم جوڑا غلام بھی آپ کا پہنے ہوئے، تو مالک اور غلام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہنے لگے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ ایک بار غصے میں نے اپنے ایک غلام کو برا بھلا کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے ان کو کلوٹی کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کالی کلوٹی، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت بلال تھے کہ ان کو کہہ دیا تھا کلوٹی کے بیٹے، یعنی تیری ماں کالی کلوٹی ہے، اس کے تم بیٹے ہو۔ انہوں نے نبی سے شکایت کر دی۔ کائنات کے امام نے فرمایا اخوانکم، اے آپ نے فرمایا او ابو ذر انکم رؤن فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو تمہارے اندر جاہلیت کی بو ابھی آ رہی ہے۔ یہ نوکر اور غلام کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے انڈر میں کر دیا ہے، جو کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو وہی پہناؤ، اور اتنا زیادہ کام مت دو کہ وہ کام نہ کر سکیں، اور اگر تم اوور لوڈ ڈال رہے ہو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ، خود بھی جا کے مدد کرو، خود بھی آپ ہاتھ بٹاؤ، اتنا لوڈ نوکروں پہ لیبروں پہ مت ڈالو جو وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا میرے دوستو۔ حضرت ابو مسعود انصاری ایک بار اپنے غلام کو پیٹے جا رہے ہیں، کوڑا اٹھایا، کسی بات پہ ناراض ہوئے اور دے دھنائی دنا دن مارتے ہوئے جا رہے ہیں غصے میں۔ کہتے پیچھے سے مجھے ایک آواز آتی سنائی دی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، او ابو مسعود رک جاؤ، ابو مسعود خبردار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کائنات کے امام مدنی سردار چلے آ رہے ہیں، مارے ڈر کے کوڑا چھوٹ کر میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ کائنات کے امام کو دیکھتے ہی میں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میں اس غلام کو ابھی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود اگر تم ایسا نہیں کرتے لَلَفَحَتْكَ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس غلام بیچارے پہ جو زیادتی تم نے کی ہے اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ تمہیں جلاتی۔ ایسا درس دیا ہے آپ نے۔ اچھا لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو غلامی کا مذہب ہے، اسلام غلامی سکھاتا ہے، اسلام میں غلامی کا رواج تھا کہ ایک دوسرے کو غلام بنانا۔ میرے بھائیوں کسی اور موقع پہ میں بتاؤں گا، اسلام میں غلامی کا کوئی وہ تصور ایسا نہیں تھا کہ اسلام نے اس کو ایجاد کیا ہو، یہ زمانے سے غلامی چلی آ رہی تھی، اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے راستے ہموار کیے۔ تو اسلام نے، اور یہ غلام جو ہوا کرتے تھے پراپرٹی ہوا کرتے تھے، اس لیے اسلام نے فوراً یہ حکم نہیں دیا کہ اب آج سے کوئی کسی کو غلام نہیں، جس کے پاس جتنے غلام ہیں سب کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، تو کتنے لوگ سڑک پہ آ جاتے۔ لیکن دھیرے دھیرے اسلام نے راستہ بنایا کہ کس طریقے سے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح ان کی آزادی کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور راستے ہموار کرنے ہیں۔ آئیے اب ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں کائنات کہ امام مدنی سردار کے اخلاق کی ایک جھلک۔ آپ کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ کا بیویوں کے ساتھ نبی کا تعامل کیسا تھا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، اما عائشہ بتاؤ اللہ کے رسول گھر میں کیسا رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا آپ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے جوتے کو خود ہی ٹانک لیتے تھے، اپنا کپڑا کہیں پھٹ گیا تو خود ہی پیون لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ خود ہی نکال لیتے تھے، جو سارے مرد جیسا کرتے ہمارے نبی بھی ویسا گھر میں کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کان رسول اللہ فی محنت آلہ، اللہ کے رسول اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر میں چھوٹے موٹے کام آپ کر لیا کرتے تھے، لیکن جیسے مؤذن صدا لگاتا ہر کام چھوڑ کے آپ مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ اگر بیوی بیمار ہے مر رہی ہے تو کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوریجنل مرد تو ہمیں، مرتی ہے تو مرے، ہمیں کٹوری ایک پیالہ نہیں دھلنے والے، ایک کپ چائے بنا کے نہیں دینے والے، ہوٹل سے لا کے کھا لیں گے لیکن کچن میں تو ہم نہیں جھانک سکتے۔ یہ ہمارے وہاں مردانگی لوگ ثابت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ گھر میں کچھ چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے یا کہیں سبزی کاٹ دیا، کوئی اور بیوی کا ہیلپ کر دیا، جی یہ تو بیوی کا مرید ہو گیا، یہ بیوی کا مرید ہے، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ میرے بھائیو، کائنات کے امام مدنی سردار کا یہ اخلاق تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، وہ بھی تو انسان ہے۔ ہاں، کتنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیویاں بچوں کو سنبھالیں کہ آپ کا کچن سنبھالیں کہ گھروں کی صفائی کریں، کتنے کام ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا جناب والا آپ بھی ہیلپ کر دیں گے تو کیا آپ کا قد گھٹ جائے گا؟ آپ کی عزت گھٹ جائے گی؟ آپ کا اپنا بھی تو گھر ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ کتنے لوگ پوری زندگی میں بولتے بیوی کو کبھی اٹھ کے ایک گلاس پانی نہیں دیا، بخار سے اگر وہ تپ رہی ہے تو کبھی ایک ٹیبلٹ نکال کے اور ایک گلاس پانی ہم نے نہیں دیا، ورنہ میری شان گھٹ جائے گی، میری شان گھٹ جائے گی۔ میرے بھائیو، نبی کا اخلاق بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم آگے بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں، چلو دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میرا وزن زیادہ نہیں تھا، ہلکی پھلکی تھی میں، جب ریس لگائی نا میں نے تو میں آگے نکل گئی، ہمارے نبی پیچھے رہ گئے۔ دوبارہ اسی طرح کا ایک سفر پیش آیا، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ان دنوں میرا وزن کچھ بڑھ گیا تھا، میرا ویٹ بڑھ گیا تھا اور ذرا چربی آ گئی تھی میرے بدن میں بھاری ہو گئی تھی۔ اس بار جب ہم دوڑے تو ہمارے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو آپ نے کہا ہذہ بتلکا، اس بار تم جیتی تھی، اس بار میں جیتا، معاملہ برابر ہو گیا۔ ایسا اخلاق کوئی پیش کرے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ ہمارے نبی نے درس دیا۔ حبش کے لوگ مسجد میں نیزہ بازی کر رہے ہیں، کالے لوگ جو ہوتے تھے حبشی لوگ، عید کے دن مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے، نیزے کی مشاقی کر رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو یہ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے کیا؟ کھیل نہیں رہے تھے، کھیل ہے یہ لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کی تیاری کر رہے تھے، مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ اما عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں یہ کھیل دیکھوں گی۔ کائنات کے امام مدنی سردار ایک جھروکے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اما عائشہ آپ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ لیتی ہیں اور چھپ کر کے ان حبشیوں کا، کالے لوگوں کا کھیل دیکھ رہی ہیں۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ بس ہو گیا کیا، تمہارا من بھر گیا؟ کہنے لگی میرا من نہیں بھرا، میرا من ابھی نہیں بھرا، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرا من تو کب کا بھر گیا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے نبی میرے لیے کتنی دیر تک ٹھہر سکتے ہیں۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانے اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے بھی کہ نہیں ہے، شوہر کے دل میں اس کا کتنا مقام ہے، ہر بیوی یہ جاننا چاہتی ہے، اس کا حق ہے۔ یہ اخلاق
ہمارے نبی نے پیش کیا۔ ایک بار حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، ایک دوسری بیوی نے ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کٹورا سالن بھیجا دیا حضرت عائشہ کے گھر۔ اب باری حضرت عائشہ کے وہاں ہے تو کیسے برداشت کرتی، ہاتھ سے مارا اور کٹورا 2 ٹکڑوں میں پھٹ کے پورا سالن گر گیا۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنا کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یہ 100 کنوں والی غیرت ہے، 100 کنوں میں اس طرح نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، 100 کنوں والی یہ غیرت ہے۔ آپ نے دونوں ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہ ٹوٹا ہوا کٹورا، ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے گھر میں رکھ دیا اور لا کے دوسرا اچھا پیالہ ام سلمہ کے گھر بھیجا دیا۔ دونوں کام ہو گیا، انصاف بھی آپ نے کر دیا، بیویوں کے درمیان آپ زبردست عدل و انصاف کیا کرتے تھے، زبردست عدل و انصاف کیا کرتے تھے، اور کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا اور معاملے کو بگڑنے سے آپ نے بچا لیا۔ کچھ بھی نہیں کہا کہ کوئی دوسرا ہوتا تم نے کیوں یہ حرکت کی، تم نے کیوں پیالہ توڑا، تم نے سالن کیوں گرایا، تم نے پورا فرش خراب کر دیا، دنیا بھر کا مسئلہ شروع ہو گیا اور معاملہ شوہر اور بیوی میں جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ پتہ چلا تھوڑا سا تحمل اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، بیویاں بھی تو انسان ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار کی بیویوں کے بارے میں آتا، کبھی کبھی ناراض ہو جاتی تو ایک دن ایک رات تک نبی سے بات نہیں کرتی، کبھی کبھی پلٹ کے کسی بات کا جواب بھی دے دیتی تھی نبی کی بیویاں، وہ بھی انسان ہے۔ اگر آج کوئی بیوی پلٹ کے شوہر کو کسی بات پہ جواب دے دے، جیسا کہ حضرت عمر کی بیوی نے ایک بار پلٹ کے جواب دیا، حضرت عمر جیسے روبیلے اور غصیلے صحابی کہنے لگے ہاں میری بیوی مجھ کو پلٹ کے جواب دے رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کے اپنی بیٹی سے حفصہ سے پوچھتے ہیں جو نبی کی بیوی تھی کہ کیا نبی کی بیویاں بھی حفصہ ایسا کرتی ہیں کیا؟ کہنے لگی ہاں کرتی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ تو وہ بھی انسان ہیں، اس لیے ان کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کی عزت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا، اپنے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرنا، اپنے گھروں میں حسن اخلاق کا جادو چلاؤ۔ میرے بھائیوں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بچے کے لیے اچھا ہے۔ کتنے لوگ باہر بہت اچھے رہتے، دوستوں کی محفل میں بڑے اچھے، کہے لگا رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن گھر میں جیسے آتے شیر بن جاتے ہیں، دہاڑتا ہوا جیسے جنگل سے کوئی شیر نکل کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، باہر شیر بنو اور گھر میں جب آؤ تو بچہ بن جاؤ۔ بیوی بچوں کے پاس شیر بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، باہر کی دنیا میں شیر بنو، لیکن بیوی بچوں کے پاس آپ ایک بچے کی طرح، ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے، کسی سے بدلہ جلدی، اللہ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی حرمت کہیں پامال کی جا رہی ہو تبھی آپ بدلہ لیتے تھے، ورنہ بدلہ اپنی ذات کے لیے ہمارے نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی خادم پہ ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سفر میں آپ جا رہے ہیں، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ کی گردن میں چادر ڈال کے زور زور سے کھینچنا شروع کر دیتا ہے، زور زور سے کھینچنے لگتا ہے، اللہ کے رسول کی گردن میں چادر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایک دیہاتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ دیہاتی کہتا ہے اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کے لیے بولیے کہ مجھے بھی کچھ ملے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ دے دو جو یہ مانگ رہا ہے۔ غصہ نہیں ہوئے آپ۔ اور اس جانی دشمن کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، ایک سفر سے لوٹتے ہوئے ایک بڑی جھاڑی لوگوں نے نبی کے لیے سیپریٹ چھوڑ دی کہ ہمارے نبی اس جھاڑی کے نیچے آرام فرمائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی، صحابہ دور دور کی جھاڑیوں میں بکھر گئے، اتنے میں آپ لوگوں کو پکار رہے ہیں، صحابہ دوڑے بھاگے آئے، کیا حادثہ ہو گیا؟ دیکھا کہ
ایک آدمی ایک دیہاتی ننگی تلوار لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. صحابہ چاہتے تو تکے بوٹیاں کر دیتے اس کے پکڑ کے, مگر کسی کو آپ نے کہا کوئی ٹچ نہیں کرے. آپ نے, دیہاتی پوچھتا ہے بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں اللہ بچائے گا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی ہے, آپ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دیہاتی تھر تھر کانپنے لگتا ہے. آپ نے اس کو معاف کر دیا. جب اپنے قبیلے میں گیا, اور نبی کا یہ اخلاق لکھا ہے مورخین نے کہ جب وہ اپنے قبیلے میں جا کے نبی کا یہ اخلاق بیان کرتا ہے تو کتنے سارے لوگ اسلام لے آتے. نبی کے اخلاق کو سن کر اور اس کا ایک نمونہ دیکھ کر میرے بھائیوں, عفو درگزر کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے, طائف کی وادی میں مار مار کر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا. آپ چاہتے تو وہ فرشتہ جو آپ کو آفر کر رہا تھا کہ بولیے تو دو پہاڑی کو ان کے بیچ میں ان کو رکھ کے پیس دوں, آپ کہہ دیتے پیس دو, لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور کہا مجھے امید ہے ان کی پشت سے اللہ ایسی قوم کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. فتح مکہ کے موقع پہ کسی نے کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج مسلمان غالب ہو رہے ہیں, اسلام غالب ہو رہا ہے, آج تو مارنے کاٹنے کا دن ہے. ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے مارنے کاٹنے کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابی کو منع کر دیا اور کہا یہ مت بولو, آج یوم الملحمہ نہیں ہے, آج یوم المرحمہ ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے. آپ نے اعلان کر دیا جو مکہ میں جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو بھی معافی, جو اپنے گھر کا دروازہ لگا کے بیٹھ جائے اس کو بھی معافی. لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی زبردستی نہیں کسی پر, انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں. کائنات کے امام مدنی سردار نے صرف 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں کہا. اتنے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں ایک سے بڑھ کر ایک دشمنان اسلام تھے جنہوں نے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں گزاری, ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے, ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے رہے. ایک سے بڑھ کر ایک دشمن, سب کو آپ نے معاف کر دیا سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے. آپ نے فرمایا اگر یہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹکے ہوں تو بھی انہیں نہیں چھوڑنا. اتنا بڑا جرم تھا ان کا کہ اگر کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹکے ہوں تو بھی انہیں, اس کے باوجود بھی 4 میں سے 2 کو قتل کیا جاتا ہے, 2 کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنے ہزاروں لوگوں میں چاہتے تو آپ چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے, سارے دشمن آپ کے سامنے سب بستہ کھڑے تھے, آپ چاہتے تو ایک ایک بندے سے چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے, مگر آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اور میرے بھائیوں, ایک ایسا منظر بھی مکہ والوں نے دیکھا جب آپ خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو صاف کر رہے تھے, بتوں کو توڑ کر باہر پھینکا گیا. اللہ کے رسول کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, کعبے کے چاروں کونوں میں گھوم گھوم کر آپ اللہ کی تکبیر کا زمزمہ پکارتے ہیں, چاروں کونوں میں, اور جتنے کھمبے تھے وہاں جا جا کے وہاں آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. کعبے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہیں عثمان بن طلحہ العبدری, بلاؤ ان کو. پتا ہے یہ عثمان بن طلحہ عبدری کون ہے؟ ان کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی زمانے سے, اور انہی خاندان میں آج بھی ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے کہ آج کعبہ کا کلید بردار کون ہے جس کے پاس چابی ہے, تو ایک بزرگ آپ کو نظر آئیں گے, ہلکی ہلکی چھوٹی سی داڑھی, وہ کعبے کی چابی لے کے آپ کو نظر آ جائیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہو تو ان کے قبیلے میں ہی وہ کعبے کی چابی ہوتی ہے. کعبے کی چابی انہی کے قبیلے میں قیامت تک نبی نے کہا تھا رہے گی. پتا ہے یہ عثمان بن طلحہ عبدری وہ تھے, مکے میں جب ہمارے نبی ہوا کرتے تھے, ایک بار آپ نے خواہش ظاہر کی تھی. مکے میں جب آپ تھے آپ نے تمنا کی تھی کعبے کے اندر ذرا جا کے آپ دیکھیں, کعبے کے اندر کا نظارہ دیکھیں. عثمان بن طلحہ سے آپ نے کیلی مانگی, ذرا دے دو ہم کو. کہنے لگے نہیں دیتا میں.
آپ نے فرمایا تھا عثمان سن لو، ایک دن اللہ ان چابیوں کا مالک مجھ کو بنائے گا، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا، اسلام غالب ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی چاہتے تو یہ چابی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیتے، آپ چاہتے تو ابو بکر کو دے دیتے، چاہتے تو عمر کو دے دیتے، داماد رسول علی بھی ہاتھ بڑھائے ہیں، چاہتے تو ان کو دے دیتے، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس بھی چاہ رہے تھے کہ یہ چابی مجھے مل جائے، یہ سعادت مجھ کو مل جائے، کعبہ کی چابی مجھ کو مل جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے عثمان بن طلحہ عبدری، ان کو بلایا جائے۔ وہ آتے ہیں کانپتے ہوئے، سوچتے ہیں کہ بھلا چابی آج مجھے کہاں ملنے والی، میں نے تو انہیں مکے میں چابی دینے سے روک دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خذوہا خالدتن تالدتن الی یوم القیامہ، یہ چابیاں تم لو اپنے پاس رکھو ہمیشہ کے لیے، لا ینزعھا منک الا ظالم، جو بھی تم سے ان چابیوں کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ تھا ہمارے نبی کا اخلاق۔ دنیا میں کوئی کسی بھی اپنے پیشوا کو لا کے دکھائے اور ہمارے نبی کے اخلاق سے میرے بھائیوں موازنہ اور کمپرومائز کر کے بتائے۔ ہمارے نبی صرف زبان سے لوگوں کو اخلاق کا درس نہیں دیتے تھے، اپنے کیریکٹر اور کردار سے جو آپ نے کر کے دکھایا، دنیا میں کوئی آپ کے اخلاق کے عشر عشیر 10 میں سے ایک حصے کو بھی نہ پا سکا۔ حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا، حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا، 10 سال تلک آپ کا خادم جو رہا ہے، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے، ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر، ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر، جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے، جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے، کیا خوب ضیا بار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں، اس کے علاوہ نبی کے اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے کہ ہمارے نبی کا غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، صحابہ کے ساتھ آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے نبی کے اخلاقی پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے اخلاقی گوشے ہیں۔ میں نے صرف چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اسلام میں حسن اخلاق کا کتنا اونچا مقام ہے یہ بتانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو اپنے اخلاق کو سجانے اور سنوارنے، اور جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پرہیز کرنے اور اس سے دوری بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے بچوں کے اخلاق کو سنوار دے، ہماری عورتوں کے اخلاق کو سنوار دے۔ اخلاقی خرابیاں جہاں جہاں بھی اللہ ہمارے معاشرے میں ہیں تو اس کو دور کر دے، تاکہ ہم بھی حسن اخلاق کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، اور جو حسن اخلاق پہ اجر جزیل کا جو وعدہ کیا گیا ہے، بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس اجر و ثواب کو ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔